ہمارے لیے نئے نہیں ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں. نہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ 4 سال ہم پنڈی بیٹھے رہے اور آخری سال جب الیکشن قریب آئے تو یہاں پر آئیں گے. ہمارے والد صاحب کی پوسٹنگ جب کوئٹہ میں بھی ہوتی تھی تو تب بھی ہر مہینے 2 مہینے بعد ہمیں گاؤں بھیجا جاتا تھا کہ وہاں ان ڈھوکوں پہ جا کے رہو جہاں پر ہم لوگ شروع ہو کے آفیسر بنے تاکہ تم اپنی اصل نہ بھولو اور اپنے لوگوں کے درمیان مجھے ابھی آپ بٹھا دیں یا گلی ڈنڈا کھلانے یا بنٹے کھلانے تو میں یہاں کی ثقافت کو ابھی بھی نہیں بھولا. اور پھر میں نے جب ڈگری کی سافٹ ویئر انجینئرنگ میں نے کی 11 سال میں نے جدوجہد کی 2010 سے لے کے پورے پاکستان میں پھرا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسائل حل کرنا ہمارے لیے انشاءاللہ تعالی مشکل نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی قوم کے لیے بڑے بڑے وزراء سے بھی جنگیں لڑیں. 27 دن اسرائیل کا جھنڈا لگا کے لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے تھے جس ملک کو ہم نے تسلیم ہی نہیں کیا تھا, جو فلسطین پہ ظلم کرتا تھا اور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی اسے اٹھانے کی. آپ کے اس تحصیل جنڈ سے یہ نوجوان گیا اور اس کو 2-4 لیتر بھی مارے اور اسرائیل کا جھنڈا پھاڑ کے بتایا فلسطین کے مسئلے پہ اور قبلہ اول پہ کبھی سمجھوتا نہیں ہونے دیں گے ہم. تو ہم لوگ جو اتنے بڑے بڑے فرعونوں سے ٹکر لے سکتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے لوکل نوابوں وڈیروں جاگیرداروں جن لوگوں نے آج تک آپ کے اور ہمارے بچوں کو پڑھنے ہی نہیں دیا, اچھے اسکول نہیں دیے, آپ جانتے ہیں نا ہمارے اسکول اپ گریڈ نہیں ہوئے. ہمارے اسکول ابھی عامر سے میں ڈسکس کر رہا تھا, یہ اس کی آواز پورا جنڈ سن رہا ہوتا ہے. یہ طاہر لالا یہ ہمارے بھائی کوئی تفتان میں پوسٹ ہے, کوئی کہاں پہ پوسٹ ہے, انہوں نے پوری پاکستان دیکھا ہے بھئی. وہاں وہ حال نہیں ہے نہ چولستان نہ تھرپارکر میں جو حال ہمارے یہاں پہ ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی دلیر آواز ہم لوگوں کی آج تک قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی تک پہنچی نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا جی, 75 سالوں سے آپ لوگوں نے کسی ایک نمائندے کو بھی دیکھا کہ اسمبلی میں جا کے گھر جاؤ کوئی بات کی ہو, کوئی آپ فخر سے کہہ سکیں کہ جناب یہ ہماری تحصیل جنڈ کا نمائندہ اور للکار رہے بڑے بڑے فرعونوں کو؟ نہیں. جب وہ وہاں نہیں بات کر سکے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے یہاں لوکل آفسرز کو بھی وہ کہہ سکے گا کہ یار میرے علاقے کے یہ لوگ ہیں جو بیچارے یہاں کی مائیں دور دور تک گھڑے اٹھا کے جا رہی ہوتی ہیں پانی کے لیے, یا آس پاس والے گاؤں کی دیہاتوں کی آپ دیکھیں نا خبر, جب پانی پینے لگتے ہیں تو ایسے لگتا ہے دور سے کہ جس طرح لیمو پانی بنا ہوا ہے, قریب سے آگے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے پانی کا تو رنگ ہی ایسا ہے. اس کے بعد جب آپ لوگ مزید آگے چلتے ہیں ہمیں یہاں پر ہر دوسرے بندے سے رابطہ ہوتا ہے, وہ بیچارہ یہی رو رہا ہوتا ہے کہ یار کھانے کو روٹی تک نہیں ہے, کھانے کو نہیں ہے. میرے لیے مشکل نہیں تھا, پورے پاکستان میں جب میں متعارف ہو گیا میں تو کہیں سے بھی جا کے الیکشن لڑ کے میں نے ایم پی اے بن جاتا. میں 2-2 گھنٹے کے شارٹ نوٹس پہ پورا شہر بند کر کے دھرنے دے کے حکومت وقت سے بڑے بڑے مطالبے منوایا کرتا تھا. میں وہاں سے کر سکتا تھا. یہ علاقہ کیوں چنا؟ کیونکہ میں پیدا یہاں پہ ہوا ہوں. کل کو لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ جناب یہاں تو تم بڑی بڑی تقریریں کر رہے ہو لیکن تمہارے اپنے علاقے میں پانی بھی نہیں ہے, تمہارے اپنے علاقے میں ابھی موبائل کے سگنل نہیں ہے, دور دور دیہاتوں میں جا کے یا چھت پہ کھڑے ہو کے تمہیں بات کرنی پڑتی ہے. تمہارے علاقے میں جو ہے وہ کھانے کی روٹی کے لیے آٹا تک موجود نہیں ہے. یہاں پر جب یہ ساری چیزیں میں دیکھتا ہوں تو میں نے کہا پھر ٹاکرا جب بھی یہ خود ساختہ خداؤں سے ہوا تھا تو آغاز بغاوت بھی میرے گاؤں سے ہوا تھا. ہم بغاوت کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جی میرے بزرگوں میرے بھائیوں, جب میں نے ڈگری کمپلیٹ کی 2017 میں سافٹ ویئر انجینئر بن گیا, اس کے بعد میں ملک سے باہر جا کے بھی نوکری کر سکتا تھا, اسلام آباد میں بھی کر سکتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا سارے لوگ یہاں سے جب 4 پیسے کماتے ہیں تو پنڈی بھاگتے ہیں, لاہور جاتے ہیں. آپ کا یہ بیٹا پچھلے 6 سالوں سے اس علاقے کے نوجوان گواہ ہوں گے, پچھلے 6 سالوں سے جب سے میں نے ڈگری کمپلیٹ کیا میں واپس اپنے علاقے میں آیا اور میں نے اس علاقے کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا. میں ان کا استاد ہوں. میرے 5,500 بچے ابھی تک تحصیل جنڈ کے میرے ہاتھ سے نکلے ہیں الحمدللہ. 980 بچے میرے پاکستان کی ٹاپ آف دا کلاس یونیورسٹیوں میں پہنچ گئے ہیں. 70 بچے میرے اس وقت اور بیٹیاں بالخصوص ایسی ہیں جو میڈیکل کالجز میں پہنچ گئی ہیں, ڈاکٹر بن رہی ہیں. ان میں سے 12 ایسی بیٹیاں اس گاؤں دیہاتوں کی, رکوان تراپ انجرے سے لے کے کھنڈا تک کے درمیان کے دیہاتوں کی 12 بیٹیاں ایسی ہمیں ابھی سر نے بتایا ہمارے چاچا جان نے کہ جناب یہاں پر عورتیں ہاسپٹل جاتے جاتے رستے میں فوت ہو جاتی ہیں, حاملہ عورتیں. اس کا حل پتہ ہے لانگ ٹرم معیار کیا ہے؟ ہماری عورتیں اکثر مرد جو ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس نہیں جاتی,
ہماری عزت ہماری غیرت کا معاملہ ہوتا ہے تو ہماری بیٹیوں کو ڈاکٹر کون بنائے گا؟ آپ مانیں گے وہ جو 70 ڈاکٹر ہماری بیٹیاں اس علاقے کی بن رہی ہیں اس وقت میڈیکل کالج میں ہم نے بھیجا انہیں پڑھا کے، ان میں سے 12 ایسی ہیں جو آرمی میڈیکل کالج میں پہنچ گئی اور اگلے سال کپتان بن کے آپ کے درمیان میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہے خاموش انقلاب جو ہم لوگ لانا چاہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فٹافٹ حل نکالنا کہ ایک میڈیکل کیمپ 3 دن کے لیے لگا کے کہنا کہ دوائیاں مل جائیں، کب تک لگاتے رہیں گے؟ بجائے اس کے کہ روزانہ مچھلی پکڑ کے ایک بندے کو دو، اسے مچھلی پکڑنا کیوں نہیں سکھا دیتے؟ ہم لوگوں نے وہ مچھلی پکڑنا سکھا دی اس علاقے کے بچوں کو، ان لوگوں کو ڈاکٹرز بنا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اگلے 2-3 سالوں میں انشاءاللہ تعالی یہاں پر ہر گاؤں میں آپ لوگوں کو آرمی آفیسرز، ڈپٹی کمشنرز یا اسسٹنٹ کمشنر یا ڈاکٹر نظر آئیں گے، جو ایک خاموش انقلاب 6 سال سے ہم نے لایا۔ اس کے بعد پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اگر ملک کی تقدیر کو بدلنا ہے تو اول خیش بعد درویش، سب سے پہلے آپ نے اپنے علاقے سے سٹارٹ کرنا ہے۔ یہاں پر لوگ 2 گھنٹے کا سفر کر کے جاتے ہیں جن THQ میں، اور وہاں جا کے ان کا عملے سے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، سب سے بہترین عملہ بیچارہ اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے لیکن فیسلٹی نہیں ہے، اپ گریڈیشن نہیں ہے۔ اب ہارٹ پیشنٹ ہے وہ کہاں جائے؟ وہ بیچارہ 2 گھنٹے یہاں سے بندے کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، جاتا ہے THQ پہنچتا ہے، ماشاءاللہ سے سڑکیں ہماری بہت اچھی ہیں، تو وہ جب وہاں زندہ پہنچ جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ریفر ٹو اسلام آباد، ریفر ٹو راولپنڈی، ریفر ٹو اٹک شہر، ریفر ٹو کوہاٹ۔ پھر 3 گھنٹے کا سفر کرے گا، یہاں سے زندہ چلا جائے گا تو وہاں جاتے جاتے زندہ نہیں رہے گا۔ جیسے دیکھیں نا، خبر ہے خدا سے کہ اس وقت ہم لوگوں کو ایسی دلیر آواز چاہیے کہ جو اسمبلی میں جا کے للکارے کہ بھائی میرا ضلع اٹک اسلام آباد کے سب سے قریب ہے۔ کون سا ضلع ہے سب سے قریب اسلام آباد کے؟ ہمارا ہے نا۔ اور سب سے زیادہ دوسرے نمبر پہ پاکستان میں آئل اور گیس کون پروڈیوس کر رہا ہے؟ تو پھر وہ گیس سے ہم کیوں محروم ہیں؟ اچھا چلو نہ ملے، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جو گیس اور آئل کا پیسہ ہوتا ہے، کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی CSR کا ایک فنڈ ہوتا ہے جس کی پرسنٹیج ہوتی ہے جو اس علاقے پہ لگنا ہوتا ہے، اس کا ٹکا بھی نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پر۔ جتنا استعمال ہوا ہے اس سے 100 گنا زیادہ استعمال ہو سکتا تھا۔ کب؟ جب کوئی دلیر نمائندہ وہاں کھڑے ہو کے بتاتا کہ ساڈا حق ہے رکھ بھائی، یہ پہاڑوں پار نہ جائے، ہمارا حق کسی اور ضلع میں نہ جائے، پہلے اس علاقے کے لوگوں کو دے دو، پھر پورے پاکستان کو دو بے شک۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی پڑھا لکھا بندہ، آپ خود بندہ اسمبلی میں نہیں پہنچے گا، وہ آپ کی بات دلیری سے نہیں کر پائے گا، تو کس طریقے سے یہ آئل اینڈ گیس کی کمپنیز کا پیسہ یہاں پر لگے گا؟ دیکھنا ہے، میرے لیے مشکل نہیں تھا، میں کسی بھی بڑی پولیٹیکل پارٹی سے جا کے ٹکٹ لیتا، میں کہیں سے بھی الیکٹ ہوتا۔ میں نے کیوں الگ سیاسی جماعت بنائی؟ آپ مانیں گے کیوں بنائی ہے؟ کہ مجھ سے نہیں کھڑا ہوا جاتا 6 گھنٹے بڑے بڑے سیاستدانوں کے گھروں کے باہر ہاتھ باندھ کے۔ میں نے کہا یہ بادشاہ کے محل میں میں غلام بن کے رہوں، اس سے بہتر اپنی چھوٹی سی جھونپڑی کا بادشاہ بن جاؤں، دلیری سے آمنے سامنے بات تو کر پاؤں گا، سچ تو بول پاؤں گا۔ میرا علاقہ کب تک جا کے غلامیاں کرے گا یار؟ یہاں بڑے بڑے نواب آئے، بڑے بڑے وڈیرے آئے، بڑے بڑے ترم خان آئے، چودھری آئے، انہوں نے نہیں بنا سکے اپنی پارٹی، گھبراتے تھے کہ بڑے صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ میں نے کہا ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، ہم لوگوں نے تو، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ثابت قدم رہے گا بھی یا نہیں، یا جو باتیں کر رہا ہے یہ پہلے کبھی اس نے کی بھی ہیں کہ نہیں، آپ مانیں گے؟ آپ میں سے جو نوجوان یہ پیچھے کھڑے ہیں یا یہ ہمارے نوجوان کھڑے ہیں جو سوشل